عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں زہری نے، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے، پھر صدقہ پہلے انہیں دو جو تمہاری زیر پرورش ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1426۔ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے بیان کیا، ان سے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1427۔ وہیب نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام نے اپنے والد سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی بیان فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1428۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ دوسری سند۔ اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے مالک نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ ممبر پر تشریف رکھتے تھے آپ نے صدقہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا اور دوسروں سے مانگنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1429۔ ابو عاصم نبیل نے عمر بن سعید سے بیان کیا، ان سے ابن ملیکہ نے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر جلدی سے آپ گھر میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لے آئے، اس پر میں نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر کے اندر صدقہ کے سونے کا ایک ٹکڑا چھوڑ آیا تھا، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اسے تقسیم کیے بغیر رات گزاروں، پس میں نے اس کو بانٹ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1430۔